بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلی میں مڑتے ہی اس کی نظر گھر کے سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی، جس میں سے ایک بوڑھی عورت اور ایک حسین نوجوان برآمد ہو رہے تھے۔ نوجوان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور خوبصورت سوٹ بوٹ والا خوش شکل سا لڑکا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا آگے کو ہوئی تو اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ وہ لوگ اس کے گھر کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ جب وہ گھر کے اندر گئی، اس نے دیکھا وہ لوگ اس کی بڑی بہن کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے جھرجھری لی اور دوبارہ غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ تب اسے اندازہ ہوا اس کے کانوں نے کچھ غلط نہیں سنا تھا۔ وہ واقعی اس کی بہن کا ہاتھ مانگ رہے تھے، وہ بہن جس کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو اتنے امیر گھرانے سے آیا۔ یہ سوچ کر زارا بے چین ہو گئی۔ وہ مہمانوں کو سلام کیے بغیر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ زرمین ایک انتہائی خوبصورت مگر مغرور لڑکی تھی۔ وہ 14 سال کی تھی، مگر وہ بچپن سے ہی شادی کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی راجکمار بڑی سی گاڑی پر آئے اور اسے دلہن بنا کر لے جائے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی امی اور بہن مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کی امی نرمین کو فرح کے رشتے کے بارے میں بتانے لگیں۔ انہوں نے کہا لڑکے نے فرح کو کسی تقریب میں دیکھا تھا، پہلی نظر میں ہی وہ اسے دل دے بیٹھا، اور دیکھو کتنے خاندانی لوگ ہیں، فوراً رشتہ لے کر چلے آئے۔ اس کی امی اور بہن بہت خوش لگ رہی تھیں، مگر اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا کسی طرح سے بازی پلٹ جائے اور یہ سب کچھ اسے مل جائے، کیونکہ وہ خود کو ان تمام آسائشوں کا فرح سے زیادہ حقدار سمجھتی تھی۔ شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھیں۔ آخر اتنے بڑے گھرانے سے رشتہ جو آیا تھا، انہوں نے جہیز کی کوئی چیز نہیں مانگی تھی۔ 1 مہینے کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ تمام رشتہ دار اور محلے والے لڑکے کے گن گاتے نہیں تھک رہے تھے۔ گھر کو روشنیوں سے بھر دیا گیا تھا، مگر نرمین کی آنکھوں کو یہ چکا چاند روشنیاں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر کسی الاؤ میں چل رہی تھی۔ اسی الاؤ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک دن فرح سے کہا، دیکھو فرح، تم کتنی سیدھی سادی ہو۔ اگر تمہارے شوہر نے تمہیں شادی کے بعد چھوڑ دیا، اسے تمہارا بھولا پن پسند نہ آیا تو تم کیا کرو گی؟ فرح کو اس کی بات پر کافی تعجب ہوا۔ اس نے نرمین کی جانب دیکھا اور کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نرمین؟ اویس نے اپنی خوشی سے میرا ہاتھ مانگا ہے، ایسی بات آئندہ مت کرنا۔ خیر، نرمین کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ فرح کی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ فرح اور اس کا شوہر بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر دوسری طرف نرمین فرح کے سسرال والوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اندر ہی اندر کسی طوفان جیسی آگ لگائے بیٹھی تھی۔ بھلا بہن کی خوشیوں سے کوئی اتنا کیسے حسد کر سکتا ہے؟ مگر ان دونوں بہنوں میں ہمیشہ سے ہی نرمین فرح سے اس قسم کے حسد کا شکار رہی۔ شادی کی اگلی صبح جب فرح اور اس کا شوہر ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ٹیبل پر ان سے پہلے نرمین براجمان تھی۔ فرح اس سے ملی اور پوچھا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیسے؟ تب نرمین بولی، کیوں، میری بہن کا گھر ہے، میں نہیں آ سکتی؟ فرح نے کہا، نہیں، بالکل آ سکتی ہو۔ تب نرمین کہنے لگی، امی تھکی ہوئی تھی تو وہ ناشتے والی رسم کے لیے خود ناشتہ لے کر آ گئی۔ فرح کو اس کی اس قدر محبت پر خوشی ہوئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب فرح چائے بنوانے گئی تو نرمین نے اویس سے کہا، آپ کو فرح میں ایسا کیا اچھا لگا کہ آپ نے رشتہ بھی بھیج دیا؟ اویس اس قسم کے سوال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر اس نے کہا، مجھے فرح کی سادگی اور اس کی معصومیت یہاں تک لے آئی۔ نرمین نے کہا، ایسے معصوم لوگ انسان کو تو بور کر دیتے ہیں۔ اویس نرمین کی بات سمجھ گیا، بولا، آپ بے فکر رہیں، اتنی بھی بور انسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ مگر نرمین تو کہاں رکنے والی تھی، میں 14 سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، آپ نے 14 دنوں میں یہ فیصلہ کر لیا؟ اتنے میں فرح آ گئی۔ نرمین کی تو زبان پر تالے پڑ گئے۔ چائے پی کر نرمین گھر پورا دیکھنے کی ضد کرنے لگی۔ جب وہ گھر دیکھ رہی تھی، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسد، جلن اور تمام آسائشوں کو چھیننے کی چاہ بار بار اتر رہی تھی، جسے فرح جیسی معصوم لڑکی بالکل نہیں سمجھی۔ نرمین کے وہاں سے جانے کے بعد اویس نے پوچھا، تمہاری بہن کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ تب فرح نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا، وہ چھوٹی ہے، شاید اس لیے اس میں شوق اور چنچل پن ہے، اس میں عجیب والی تو کوئی بات نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ نرمین کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
فرح کی مسکراہٹ اور خوشی اسے اندر تک جلا کر راکھ کر دیتی۔ ایک دن اویس اور نرمین اکٹھے فرح کے گھر آئے، مگر نرمین بھی گھر پر ہی موجود تھی۔ تبھی فرح اپنی امی کے ساتھ اٹھ کر کچن میں گئی۔ نرمین پھر اویس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے الٹے سیدھے سوال کرنے لگی۔ اس بار بھی اویس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دنوں کے بعد فرح کی طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے نمونیا ہے۔ جیسے ہی نرمین نے سنا کہ بہن بیمار ہے، وہ اپنی ماں سے ضد کرنے لگی کہ وہ فرح کا خیال رکھنے کے لیے کچھ دن اس کے گھر جانا چاہتی ہے۔ نرمین کی ماں اس کے ندیدے پن سے بخوبی واقف تھی۔ کہنے لگی، بیٹا تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ رہنے دو، وہاں بہت نوکر ہیں، اس کا خیال رکھ لیں گے۔ مگر نرمین مسلسل فرح کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ آخر اس کی ماں نے تنگ آ کر اسے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ 2-4 دن میں واپس چلی آنا۔ نرمین نے سب سے بہترین جوڑے بیگ میں رکھے اور تقریباً 10-15 دن کی تیاری کر کے فرح کے گھر چلی گئی۔ فرح نے اتنے سارے سامان کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیرانگی کا اظہار کیا، مگر پھر بہن کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ بہن کے دل کا حال تو کوئی نہ جانتا تھا۔ اس رات اویس کے کسی دوست اور اس کی بیوی نے کھانے پر آنا تھا۔ اویس بھی ان کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی گھر آیا، مگر جب تک فرح خراب طبیعت کے باوجود آدھے سے زیادہ کھانا تیار کر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ نرمین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی اویس گھر آیا، نرمین کچن میں پہلے سے موجود تھی۔ پوچھنے لگا، فرح کہاں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب نرمین مظلومیت اپنے چہرے پر سجا کر بولی، میں تو صبح سے کھانے تیار کر رہی تھی۔ فرح ابھی سو کر اٹھی ہیں اور اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اویس کو اس بات پر حیرت ہوئی۔ وہ فوراً کمرے میں گیا تو فرح واقعی تیار ہو رہی تھی۔ اویس نے کہا، مہمان آنے والے ہیں اور تم اب تیار ہوئی ہو؟ بیچاری نرمین کب سے کچن میں کام کر رہی ہے۔ نرمین کا سن کر فرح کو عجیب سا لگا۔ نرمین کی تو کچن میں کام کرنے کی بچپن سے ہی عادت نہیں تھی۔ خیر، اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن میں چلی گئی۔ تب تک نرمین وہاں سے جا چکی تھی۔ فرح خاموشی سے باقی تیاریاں کرنے لگی۔ مہمان آ کر چلے گئے۔ فرح کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے بخار اور سر درد ہو رہا تھا۔ وہ تو فوراً سونے چلی گئی۔ اویس اسٹڈی میں آفس کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ نرمین اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اویس کے لیے کافی بنا کر اس کے پاس گئی، اسے کافی دی۔ اویس نے پہلے تو حیرانگی سے دیکھا کہ نرمین اس وقت اس کے لیے کافی کہاں سے لے آئی ہے، مگر نرمین نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ آپ ہی سو رہی تھی، میں نے سوچا آپ تھک گئے ہوں گے تو کافی بنا لو۔ کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اویس نے کافی کی خوب تعریف کی اور کہا، بھئی تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی الگ ہے۔ پھر ساتھ ہی اویس نے سوال کیا کہ تم کافی کیوں نہیں پیتی؟ نرمین کہنے لگی، میرا تو آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اویس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اسے تیار ہونے کا کہا۔ یہ دیکھ کر نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا پلان آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس موقع کے انتظار میں تھی۔ فرح کو سوتا چھوڑ کر نرمین اور اویس آئس کریم کھانے چلے گئے۔ نرمین خود کو آج فرح کی جگہ محسوس کر رہی تھی۔ آئس کریم کھانے کے دوران وہ اویس سے لگاوٹ بھری باتیں کرتی رہی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اویس کو یہ ظاہر کرے کہ ان دونوں میں کافی مماثلت ہے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، کبھی کبھی سمجھدار ہونے کے باوجود آسانی سے بے وقوف بن جاتا ہے۔ نرمین کو بھی اویس سے محبت ہونے لگی تھی اور کئی عادتوں میں مماثلت کی وجہ سے ان دونوں میں کافی خوشگوار گفتگو ہوئی تھی۔ گھر واپسی کے بعد نرمین نے اویس سے کہا، آج کے یہ لمحات میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ پہلے تو اویس نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی یاد رکھوں گا۔ کمرے میں جاتے ہی نرمین نے کہا، آپ فرح کو یہ سب مت بتائیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ اویس نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ نرمین کا جادو اویس پر چلنے لگا۔ وہ اکثر اسے چٹپٹی باتوں میں الجھا لیا کرتی۔ اکثر وہ بھی اس کی باتوں میں لگا اس کا چہرہ تکتا رہتا۔ فرح کی بیماری اور کمرے تک محیط ہو جانے کی وجہ سے اویس اور نرمین میں کافی دوستی ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ فرح ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس کا بخار ختم ہو رہا تھا۔ جب فرح مکمل ٹھیک ہو گئی، اسے اپنی بہن کی فکر ستانے لگی کہ آخر میری ماں بھی اکیلی ہے، یہ کب گھر جائے گی۔ جب اس نے نرمین سے بات کی تو نرمین جیسے بھڑک اٹھی، ارے میں تمہارے گھر میں 4 دن کیا آ گئی، تمہیں تو بوجھ ہی لگنے لگی ہوں۔ فرح نے اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ ایسی بات نہیں ہے،
میں تو امی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، مگر نرمین نے بات کا بتنگڑ بنا لیا تھا۔ اسی بحث کے دوران اویس بھی آ گیا۔ اس نے فرح کو کہا، کیا ہو جائے گا اگر یہ 2-4 دن یہاں رہ جائے گی؟ اس طرح گھر آئے مہمان کو بے عزت نہیں کرتے۔ فرح کو اپنی کی گئی بات پر شدید شرمندگی ہوئی، مگر وہ بیچاری خاموش رہی۔ نرمین نے تو اویس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اویس کے دل میں نرمین کے لیے احساسات بدل رہے تھے۔ نرمین پہلے ہی خوبصورت نئے نقش کی مالک لڑکی تھی، روتے ہوئے اس کی لال آنکھوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ فرح نوٹ کر رہی تھی کہ اویس نرمین کی جانب مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر اسے یہ بات پسند نہیں تھی۔ نرمین وہاں سے اٹھ کر گئی، مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں سے ناراض ہے۔ اس کے بعد نرمین اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اویس اس چیز کے لیے کافی فکر مند تھا کہ اب تک نرمین آ کیوں نہیں رہی، مگر فرح کے جاگتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے ہی فرح سو گئی، اویس اٹھ کر اوپر آ گیا اور نرمین کو کال کی کہ کمرے سے باہر آ جاؤ۔ نرمین نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر اس کے اصرار کرنے پر وہ باہر آ گئی۔ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے تھے اور اویس اس سے معافی مانگ رہا تھا، ساتھ ہی کہنے لگا، کچھ لوگ روتے ہوئے بڑے حسین لگتے ہیں اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ نرمین اس کی باتوں پر شرمانے لگی۔ کافی دیر وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر اویس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن نرمین کا رویہ اویس کے ساتھ تو ٹھیک تھا، مگر فرح کے ساتھ وہ خاصی اکھڑی ہوئی تھی۔ فرح نے اسے معافی بھی مانگی۔ نرمین کہنے لگی، مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں 1-2 دن میں چلی جاؤں گی۔ تب فرح نے اس سے کہا، میری بہن، یہ تو تمہارا گھر ہے، تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ مگر نرمین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دن بھی فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شام کو اویس کے آنے سے پہلے وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی اور اویس کے لیے بہترین کھانا بنایا۔ جب اویس گھر آیا، اس نے اسے تیار دیکھا تو وہ کھل اٹھا، مگر یہ بات نرمین کو کہاں پسند آتی۔ نرمین تو اکثر بھول جاتی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان نکاح جیسا پاک رشتہ موجود ہے۔ شوہر کے دل میں کب بیوی کے لیے محبت جاگ اٹھے کوئی نہیں جانتا۔ جب فرح اور اویس کمرے میں چلے گئے تو اویس فرح کا ہاتھ تھام کر اس کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا، فرح، آج تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ 14 سالہ نرمین کمرے کی چیر سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اویس کو لگا جیسے کسی کی آہٹ ہوئی ہو۔ جب وہ فوراً کمرے کی طرف گیا تو سامنے والا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سامنے نرمین کھڑی تھی۔ اویس اور فرح دونوں ہی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اویس کہنے لگا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، میں نے سوچا آج فرح ابھی کے پاس سو جاؤں۔ اویس نے نرمین کی بات کو سچ سمجھ لیا اور دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا، جبکہ نرمین نے یہ سب ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اب نرمین اکثر خوش رہنے لگی۔ اب جب اویس نرمین کے ساتھ باتیں کرتا، اس کے بعد بھی نرمین اکثر ان کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی اور چھپ کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیتی۔ چند دنوں کے بعد ہمسائے سے ایک عورت آئی جس نے فرح سے کہا، رات کو دیر تک آپ دونوں میاں بیوی کی چھت سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ہنستا اور پیار بھری باتیں کرتا دیکھ کر میں اور میرے میاں آپ دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ اس ہمسائی نے کہا، اویس اور آپ کی جوڑی بہت خوبصورت ہے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ ہمسائی کی باتیں سن کر فرح کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے سوچا، میری تو طبیعت خراب ہوتی ہے، میں اکثر سو رہی ہوتی ہوں، پھر یہ کون ہے جو رات دیر تک اویس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک رات فرح وقت پر سو گئی۔ جیسے ہی وہ سوئی، اویس نے نرمین کو چھت پر بلا لیا۔ نرمین اس دن بہت غصے میں تھی اور ناراض تھی۔ اویس نے وجہ پوچھی تو نرمین کہنے لگی، میں آپ لوگوں کی باتیں سن چکی ہوں، فرح ماں بننے والی ہے اور آپ نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ اویس اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نرمین نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، دکھ تو مجھے اب بھی ہو رہا ہے، کیا آپ کو ذرا احساس نہیں؟ اویس نے اسے محبت باش نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم تھوڑا صبر کرو، ایک بار یہ بچہ پیدا ہو جائے، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ اس کے یہ الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی، دونوں کو جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ اویس نے فوراً ہی نرمین کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ آواز فرح کی تھی۔ فرح کسی بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑی اور بس اویس کا نام لے کر
वहाँ से उल्टे कदमों अपने कमरे में लौट गई। अवैस भागता हुआ उसके पीछे आया था। नरमीन छुपी हस्बे मामूल इन दोनों की बातें सुनने इनके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अवैस ने फराह को कहा, ये सब एक गलतफहमी है। वो परेशान थी, मैं उसे तसल्ली दे रहा था। फराह को इस पर मजीद गुस्सा आ गया और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने कानों से सब सुन चुकी हूँ, आंखों से देख चुकी हूँ। तुम मेरी बहन के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तब अवैस उसकी हालत देखकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखो फराह, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। इस तरह जोर से बोलोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मगर फराह पर तो जैसे कयामत बर्पा हो चुकी थी। वो बुरी तरह चीख रही थी, मैंने अपनी मोहब्बतें आपको सौंप दी और आप मेरी पीठ पीछे ये कर रहे हैं। फिर उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया। वो दरवाजे की तरफ भागी। नरमीन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ है वो? मैं उसे घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। मगर जब उसने कमरे का दरवाजा खोला, नरमीन उसके सामने खड़ी थी। फराह ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन हो, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मगर नरमीन के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसे बिल्कुल भी कोई नदामत ना हो रही थी। फराह, ये तुम ठीक नहीं कर रही, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फराह ने जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। अवैस उसे रोकना तो चाहता था, मगर फिर फराह की हालत की वजह से वो भी मजबूर हो गया। अगले कई रोज उसे नरमीन की याद सताती रही, क्योंकि अब इस घर में उसका नरमीन के बगैर दिल नहीं लगता था। बीमार बीवी का साथ हो तो मर्द अक्सर शौक और चंचल लड़कियों के हाथों इसी तरह शिकार बनते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही अवैस के साथ हुआ। फराह ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो चाहती थी नरमीन को ये लोग अपने काबू में कर लें। मगर कहते हैं ना, एक बार जो परिंदा फड़फड़ाना सीख ले, फिर वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकता। नरमीन घर में कैद होकर रहने वालों में से न थी। महीने यूं ही गुजर गए। वो अवैस से फोन पर बात तो करती, मगर मिल न पाती। अवैस भी उसे देखने के लिए बेचैन रहता। एक रात नरमीन के वालिदैन किसी तकरीब में गए हुए थे। उसने मौके का फायदा उठाया और घर से रात के अंधेरे में भाग गई। घर से निकलते हुए उसने अवैस को फोन किया और कहा, मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह कर लें। अवैस उसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया। उसने नरमीन से पूछा, तुम कहाँ हो? वो फौरन उसके पास पहुंचा, नरमीन को अपने दूसरे घर में ले गया। और नरमीन निकाह करने पर बज़िद तो थी, मगर अवैस ने उसे बता दिया, फराह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकता। नरमीन तो सारे वापसी के दरवाजे बंद कराई थी। उसने साफ साफ धमकी दे दी कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अवैस को उससे इस कदर बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना होगा। मगर नरमीन संभलने वाली नहीं थी। उसने निकाह की जिद जारी रखी। अगले दिन फराह की तबीयत खराब थी, इसलिए अवैस घर से न निकल सका। दोपहर के वक्त उसने देखा अचानक नरमीन घर में दाखिल हुई है। फराह को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वो फौरन दरवाजे की जानिब दौड़ी और नरमीन से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मगर नरमीन ने बड़ी बेबाकी से कह दिया, मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलने आई हूँ। ये सुनना था कि फराह ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो समझ रही थी कि अवैस उसका साथ देगा, मगर अवैस ने जब ये कहा कि तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, तो फराह हैरान रह गई। फराह को लगा जैसे उसके सर पर कयामत टूट पड़ी हो। उसका दिल चाहा वो जिंदा दरकूर हो जाए। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अवैस ऐसा भी कर सकता है। अवैस ने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि खड़े खड़े उस पर तलाक का धब्बा लगा दिया। साथ ही फराह का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से कहा, इसे घर छोड़ाओ। फराह उस वक्त शदीद सख्ते के आलम में थी। उस वक्त इस हालत में वो घर जा रही थी। उस पर मन्नू वजन आ गिरा था। उस वक्त अवैस की माँ भी मौजूद नहीं थी, वरना शायद वो हालात को संभालती। वो भी शादी के फौरन बाद अपने दूसरे बेटे के पास चली गई थी। दूसरी जानिब अवैस ने उसी शाम नरमीन से निकाह कर लिया। नरमीन आज बहुत खुश थी। उसने जो चाहा उसे मिल गया। वो दोनों हनीमून के लिए चले गए। नरमीन जिस चीज़ पर हाथ रखती अवैस उसे खरीद देता। वो अवैस की दौलत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही थी। कभी कभी अवैस को उसमें एक लालची औरत साफ दिखाई देती। शादी को 2 साल गुजर गए, मगर नरमीन से औलाद न हुई। दूसरी जानिब फराह के यहाँ बेटे ही की पैदाइश हुई। अवैस को फिक्र लाहक होने लगी
کہ میری اتنی جائیداد اور مال و دولت کا کوئی وارث نہیں۔ اس نے سوچا وہ اولاد کے حصول کے لیے ایک اور شادی کر لے، مگر پہلے وہ نرمین کو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ شاید کوئی امید نکل آئے، مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا نرمین میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اویس اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گیا۔ نرمین کو لگنے لگا تھا اویس سچ میں تیسری شادی نہ کر لے۔ اس نے اویس سے کہا آپ فرح سے اپنا بیٹا لے لیں، آخر وہ بھی تو آپ کا خون ہے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اویس کو نرمین کی بات بڑی مناسب لگی، مگر وہ جانتا تھا فرح اس طرح اپنا بچہ نہیں دے گی، اس کے لیے وہ عدالت کا سہارا لے کر اس سے بچہ لے گا۔ فرح مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، محض گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اویس نے نرمین کو بچہ لا کر سونپ تو دیا، مگر نرمین جب بچے کو اٹھاتی اس میں فرح کا عکس نظر آتا، پھر اسے اپنی کی گئی ناانصافیاں یاد آتی۔ اسے یہ لگتا شاید فرح کی بد دعا لگی ہے جو میں اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکی، اسی وجہ سے وہ اس بچے کو بھی مکمل توجہ نہ دے پاتی۔ یہ بات اویس کو پسند نہ آئی۔ ایک شام اس کا بچہ بہت رو رہا تھا، مگر وہ اسے چپ کروانے کی بجائے اپنا میک اپ کرنے میں مصروف تھی، بچے پر وہ کہاں توجہ دیتی تھی۔ اویس آ گیا، اس نے کہا ہادی رو رہا ہے، تم دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی؟ تب نرمین نے فوراً ہی ہادی کو اٹھانے کا ڈرامہ کیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے ہادی میں فرح نظر آنے لگی۔ اس نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر جب بیٹا چپ نہ ہوا تو اس نے غصے میں بٹ پر پھینک دیا۔ وہ غلطی سے بٹ کی بجائے نیچے جا گرا۔ اویس تو غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے نرمین سے گھر سے نکل جانے کا کہا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی عورت اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرح غصے میں دروازہ بند کرتی گھر سے باہر نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ تیز تیز سڑک پر چلنے لگی۔ اس کے کانوں میں بچے کے چیخنے کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں، اور تیز چلنے لگی کہ شاید آوازیں آنا بند ہو جائیں۔ وہ اندھا دھند سڑک پر جا رہی تھی کہ فرح کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیاں اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہارن کہاں سے آ رہا ہے اور بچے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کا دماغ مسلسل ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہا تھا۔ اسی اثنا میں گاڑی اس کے اندر جا لگی اور زخمی حالت میں روڈ کی دوسری طرف وہ گر گئی۔ چند ہی منٹوں میں اس کی چلتی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اگلے دن اویس کو صبح صبح نرمین کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ نرمین کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا، مگر فرح کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس بھی اسے ہو چکا تھا۔ اب بچے کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ تیسری شادی کی سکت اس میں رہی نہ تھی۔ اب اسے نرمین سے زیادہ فرح کی یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اپنے بچے کو اٹھاتا اس کی ماں کا عکس اس میں اسے نظر آتا، یوں لگتا جیسے وہ فرح سے باتیں کر رہا ہو۔ اکثر اسے بچے کو چپ کروانے کے لیے ساری رات جاگنا پڑتا۔ اولاد کو نوکروں کے رحم و کرم پر بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند دن تو اس نے برداشت کیا، مگر پھر اسے فرح کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ فرح نے بھی اپنے بچے کو فوراً سینے سے لگایا۔ اویس نے فرح سے کہا، میں تمہارا گنہگار ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فرح نے کہا، اب دیر ہو چکی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اویس نے اس سے معافی مانگی، مگر فرح کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی، اور وہ معافی دیتے بھی کیوں؟ اویس نے فرح کے اعتماد کا خون جو کیا تھا۔ آج اویس کے پاس سب کچھ ہے، مگر سکون کی دولت سے وہ محروم ہو چکا ہے، جبکہ فرح کے قدموں تلے تو جنت ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی کل کائنات سمجھتی ہے۔